اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دین کو غالب فرما دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو بہت آسان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے، جنگ تستر، اس کے اسباب، واقعات اور نتائج۔ تستر ایران کے علاقے خوزستان کا ایک اہم شہر ہے اور مرکزی شہر ہے۔ آج کل اس کا نام شوستر ہے اور عرف عام میں اسے قریۂ چہل پیر بھی کہتے ہیں، 40 پیروں کا شہر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی تصوف و عرفان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ قدیم زمانے میں اس کے کئی نام رہے ہیں کیونکہ کم از کم 5000 سالہ تاریخ اس کی ملتی ہے۔ کچھ یونانی مورخین نے لکھی، کچھ آرامیوں نے، کچھ ایلامیوں نے اور اس کے بعد مسلمان مورخوں نے۔ مشہور عالم سفرنامہ نگار سیاح ابن بطوطہ بھی اس شہر میں گئے اور انہوں نے بھی اس پر بہت لکھا۔ اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی مرکزیت کا یہ عالم ہے کہ پانی بہت فراوانی سے ہے اور پانی میٹھا ہے، زمینیں سرسبز ہیں، نہروں کی کثرت ہے، ڈیم بہت بنائے گئے۔ زمانہ قدیم کے دنیا کے قدیم ترین ڈیم اس علاقے میں بنائے گئے اور اتنی اچھی فصلیں ہوتی ہیں، انگور اور کھجوروں کی کیا ہی کہنے۔ یہاں کے انگور اور یہاں کی کھجوریں اس پورے خطے میں مشہور و معروف ہیں۔ اس کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، سیرگاہ کے طور پر بھی یہاں بہت زیادہ وزٹرز آتے ہیں اور اب بھی آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں مختلف قدیم شعراء نے بھی تستر کی بہت تعریف کی ہے، دو حوالوں سے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ اس پورے خطے میں موسم بہار تستر کا جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا کسی اور شہر کا نہیں ہوتا، تو بہار تستر مشہور ہے۔ اسی طرح یہ اپنی صنعت کاریوں کے حوالے سے بھی یہ شہر مرکزیت کا حامل رہا اور خاص طور پر کپڑا بنانے کی صنعت میں ریشمی کپڑا، جس کو دیباج کہتے ہیں عرب، وہ تستر کا بہترین تھا اور پورے عرب اور عجم میں اس کی تجارت ہوتی تھی اور بہت کاروبار ہوتا تھا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شہر میں ایک تو زرعی محصول بہت تھا، آمدن تھی، اور ایک تجارتی آمدن بھی بہت تھی۔ اس کے علاوہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ناظرین محترم اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایران کا دہانہ ہے۔ ایران جو آج کل کے 7-8 ملک اس قدیم ایران میں شامل تھے جس کو ہم خراسان بزرگ کہتے ہیں۔ مسلمان جب تدریجاً فتح کرتے ہوئے آئے مختلف علاقے تو انہیں تستر میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ ہرمزان سپہ سالار تھے اور امیر تھے اس خطے کے، وہ قلعہ بند ہو گئے اس شہر میں اور مسلمانوں کو تقریباً 6 مہینے محاصرہ کرنا پڑا اس شہر کا، اور مورخین بتاتے ہیں کہ چھوٹی بڑی جھڑپوں کی تعداد 80 سے متجاوز ہے۔ اتنا کٹھن اور اتنا طویل اور اتنی صبر آزما جنگ شاید ہی کہیں اور ہوئی ہو۔ آخر کار تستر کو فتح ہونا پڑا اور ہرمزان نے سرنڈر کیا، اس نے اسلحہ پھینک دیا اور ایک شرط رکھی کہ مجھے آپ لوگ خود کچھ نہ کہیں، بارگاہ خلافت میں مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق کے پاس بھیج دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے مستقبل کا جو فیصلہ بھی کریں سو کریں۔
ناظرین محترم، تستر کی ایک اور حیثیت ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے، یعنی کہ شوستر کی۔ یہاں ایک عظیم بزرگ پیدا ہوئے 3 صدی ہجری میں، ان کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ اکابر صوفیاء میں سے ہیں، آپ بانی ہیں صوفیانہ تفسیر کے، بانیوں میں سے ہیں، اور متفرق اشارات جو آپ نے مختلف آیات قرآنی پر دیے ہیں ان کو بھی اب جمع کر کے شائع کر دیا گیا ہے، اور اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم۔ تمام صوفیاء نے جنہوں نے بعد میں قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں، مکمل یا جزئی، انہوں نے اس تفسیر سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج کا خوزستان کے علاقے میں، اہواز اور خصوصاً تستر کے علاقے میں بہت آنا جانا رہا۔ حضرت داتا گنج بخش شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضرت حسین بن منصور حلاج کی تالیفات کے حصول کے لیے کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں کئی بار خوزستان کے علاقے میں گیا اور کئی تصانیف میں نے حاصل کی۔ ہم مزید اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ جنگ تستر واقعہ ہوئی، اس کے مختلف واقعات کیا تھے، اس کے نتائج کیا نکلے، اثرات اور ثمرات کیا ہوئے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہترین پینل موجود ہے۔ آپ کے پسندیدہ مہمان جلوہ گر ہیں، میں تعارف کرواتا چلوں۔ ممتاز عالم دین مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ بہت محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آئے ہیں، بہت کرم آپ کا۔ بہت محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ محترم مفتی صاحب، عرب ایران تعلقات کی کیا صورتحال تھی، اور پھر ظہور اسلام کے بعد اس میں تدریجاً کیا کیا تبدیلیاں آئیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ جنگ تستر کا تعلق اپنے پس منظر کے لحاظ سے عہد رسالت سے جی، اور پھر اس میں فتح حاصل کرنے کے اعتبار سے عہد خلفائے راشدین سے ہے، بے شک، اس لیے آج اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں متعدد سبق آموز پہلو ہیں۔ لا ریب۔ عرب ایران تعلقات اس جنگ سے قبل، اگر ہم اس جنگ سے تقریباً 30 سال قبل دیکھیں تو وہ اس نوعیت کے تھے کہ عرب محکوم تھے، ایرانیوں کا غلبہ جی، اور ایرانیوں کے اثرات عرب پر تھے۔ جی، پھر جب مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو ایرانیوں کو بھی ایک عدم تحفظ کا احساس ہونے لگا، جی، خاص طور پر ایرانیوں کے وہ علاقے جو موجودہ عراقی جغرافیہ کا حصہ ہیں، صحیح، وہ مسلمانوں نے فتح کیے، جن میں مدائن ہے، جی، قادسیہ ہے، اہواز ہے۔ بالکل، تو اس سے جو مملکت یا ریاست ایران تھی، جس کا اس زمانے میں نام فارس تھا، جی، ان کو عدم تحفظ کا احساس ہوا، اور پھر جب یہ فتوحات مسلمانوں کی جانب سے اور بڑھی تو بالآخر ایران کے کئی علاقے فتح ہوتے ہوتے فتح تستر کا موقع آ پہنچا۔ بات ہم شروع کریں گے اس دور سے کہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مکتوب روانہ کیا، سبحان اللہ، سبحان، شاہ ایران کسریٰ کی جانب۔ یہ وقت تھا 5 ہجری 626 عیسوی کا۔ جی، میں ناظرین کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی ایرانی، اس کو ساسانی حکومت کہتے تھے، اور یہ 226 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک پھیلی ہوئی ایک وسیع و عریض حکومت تھی۔ 2 ہی تو سپر پاورز تھیں، روم اور ایران۔ اور اس وقت جو ایران کا کسریٰ جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری میں ارادہ فرمایا کہ شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کیے جائیں اور انہیں دعوت اسلام دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو انہی میں سے ایک خط
عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ہاتھوں خسرو پرویز کی جانب روانہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی جب خط لے کر پہنچے، طویل ذکر ہے لیکن اختصاراً کسریٰ کے سامنے آپ تشریف لائے اور اس نے کہا کہ خط پڑھا جائے۔ ٹرانسلیٹر بلایا گیا اور انہوں نے اس خط کی ٹرانسلیشن کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا اسلوب یہ ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ رب العزت کا ذکر فرماتے، پھر اپنا، پھر مکتوب الیہ کا، جس کی جانب خط بھیجا گیا۔ جب خط اس اسلوب کے ساتھ پڑھا گیا تو کسریٰ چونکہ ایک متکبر شخص تھا، بالکل اس کو یہ اپنی توہین لگی۔ وہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا جی کہ عرب میں سے کوئی اس لب و لہجے میں بات کرے۔ اس نے بھرپور تکبر کے ساتھ اور غصے میں اس خط کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، چاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی وہاں کھڑے تھے اور انہوں نے بڑی مؤثر گفتگو فرمائی، جی، جس گفتگو سے ان کے جانے کے بعد ایوان کسریٰ میں ایک دہشت طاری ہو گئی اور انہیں لگنے لگا اور محسوس ہونے لگا کہ اب ہمارے لیے بہت مشکل وقت آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کے وہ الفاظ ناظرین کو ضرور سناؤں۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، جی، عرصہ دراز سے تمہاری زندگی میں ایسی حالتیں گزری ہیں کہ تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب ہے اور نہ کسی نبی کا تم میں ظہور ہوا ہے۔ جس حکومت پر تمہیں غرور ہے وہ خدا کی زمین کا بہت معمولی سا حصہ ہے۔ بے شک خدا کی زمین پر اس سے کہیں بڑی بڑی حکومتیں موجود ہیں اور رہ چکی ہیں، اور اے بادشاہ، تجھ سے پہلے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے جس نے آخرت کو منزل مقصود سمجھا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے دنیا کو مقصد بنا کر آخرت کو پس پشت ڈال دیا اس نے آخرت کو ضائع کر دیا۔ آخرت کا انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ افسوس ہے جس پیغام کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں تم نے اس پیغام عظیم کو حقارت سے دیکھا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ایسی جگہ سے آیا ہے جس کا خوف تیرے دل پر ظاہر ہے۔ یہ یاد رکھ، یہ حق کی آواز تیری تحقیر آمیز رویے سے دب نہیں سکتی، اور تیرا جھٹلانا اعلان حق کو فراموش نہیں کر سکتا۔ لفظ سچ ہوا۔ جی، اور واقعہ ذیکار اس کا واضح ثبوت ہے۔ کیا کہنے؟ اب یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا۔ جی، دراصل ہوا یہ تھا کہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا زوکار۔ اچھا، وہاں عربوں کی اور ایرانیوں کی ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ہرمزان ہی قائد تھا ایرانی لشکر کا، اور اس جنگ میں عربوں نے مار مار کر ایرانیوں پر ایک دہیبت بٹھا دی اور فتح حاصل کر لی تھی۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ ہماری تاریخ دیکھنی ہو تو تمہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، واقعہ ذیکار کو یاد کر۔ یہ سن کر مزید غصہ برانگیختہ ہو گیا، بڑھ گیا اس کا کسریٰ کا، اور اس نے غضبناک ہو کر اور بہت اہانت امیز الفاظ کہے۔ بہرحال عبداللہ بن حذافہ یہ کہہ کر وہاں سے تشریف لے گئے، اور یہ بنیاد بنی، تلخی بڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔ جناب مفتی ارشاد سعیدی صاحب، عرب ایران کے تعلقات تجارتی بھی تھے، ثقافتی بھی تھے، سرحدیں بھی ملتی جلتی تھیں، اور عرب زیر نگین بھی تھے، اور اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش گوئیاں فرماتے تھے۔ کبھی سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن آپ نے دیکھے، کبھی ایک ضرب لگائی تو اس میں کسریٰ کے خزائن دیکھے اور کسریٰ کی سلطنت دیکھی۔ جب نامہ مبارک معاذ اللہ اس کم بخت نے چاک کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور ہلاک ہو گیا کسریٰ، اور اس کے بعد اب کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ تو اس سارے پس منظر میں کچھ جو ابتدائی جنگیں اور جھڑپیں ہونا شروع ہوئی، وہ بار بار بدعہدی کرتے تھے ایرانی، قدم قدم پر تکلیفیں پہنچاتے تھے عربوں کو۔ ارشاد فرمائیے۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے اس پس منظر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، میں اپنی بات کو یہاں سے اگر شروع کروں کہ کوئی بھی جب بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک بڑا واقعہ کئی واقعات کا مجموعہ بنتا ہے۔ تو بہت خوبصورت شعر ہے نا جی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو آج ہم جس جنگ کے حوالے سے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جنگ تستر، تو یقیناً یہ بھی اپنا ایک پس منظر رکھتی ہے۔ جی ہاں، اور پس منظر میں جو اسلام کا سنہری اور بنیادی اصول کار فرما ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے ساتھ ہی مبعوث فرمایا کہ اس دین حق کو دنیا کے تمام باطل ادیان پر، باطل نظاموں پر غالب فرما دیں۔ بے شک۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جتنی غزوات فرمائیں اور پھر آپ سے تربیت پا کر صحابہ کرام نے اور بعد ازاں خلفائے راشدین نے جتنی اقدامات کیے، ان میں سے کوئی جنگ بھی جارحیت پر مبنی نہیں ہوتی تھی، بے شک، بلکہ وہ تمام جنگیں یا تو فتنے کی سرکوبی کے لیے ہوا کرتی تھیں یا پھر دفاعی ہوتی تھیں، اور یہاں مکمل اتمام حجت کے بعد ہوتی تھی۔ اور مکمل اتمام حجت کے بعد ہوتی تھی۔ اور یہ ایران کے ساتھ جتنے معاملات ہوئے تو یہ اتمام حجت کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، خود آقا علیہ السلام نے اپنا مکتوب نامہ اس کی طرف بھیجا۔ اور پھر جب قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لہٰذا قتال کی اجازت یا حکم اسی صورت میں دیا ہے کہ جب آگے فتنہ ہو اور اس فتنے کی سرکوبی مقصود ہو تو اسی کے لیے اسلام نے اجازت دی۔ اب جب ہم کیونکہ یہ بھی فرمایا نا جی کہ فتنہ تو اشد من القتل ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اسی وجہ سے اس کے خاتمے کے لیے اتنی بڑی جد و جہد کو جواز بھی عطا فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور عربوں کے مابین جو واقعات ہوتے رہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک تک یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس میں جنگ قادسیہ بھی ہوتی ہے اور یہ جنگ تستر بھی ہوتی ہے، اور بالآخر حتمی طور پر وہ بڑی سلطنت ایران کی اس کو آقا علیہ السلام کے غلاموں کے قدموں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح اس نے آقا علیہ السلام کے مکتوب مبارک کے ساتھ اس نے جو اہانت آمیز رویہ کیا تھا، وہی اس کی سلطنت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دکھایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں۔ اور یہ اس خاندان کا آخری بادشاہ یزدگرد تھرڈ تھا۔ جی ہاں، یہ آخری تھا اس کا۔ تو یہ 17 ہجری کا کم و بیش یہ اس کا زمانہ بنتا ہے، اور اس کے جو اسباب رونما ہوتے رہے اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر فرمایا کہ کم و بیش 6 ماہ کا ذکر آتا ہے، بالکل، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس کی قیادت سونپی جاتی سبحان ہے، اللہ، اور آپ کی، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے سے 1 سال تک کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں سے گزر کر وہ اپنی آخری منزل تک پہنچے، اور بالآخر انہوں نے اپنی اس منزل کو بھی حاصل کیا، مقصود شہادت کو، اور آقا علیہ السلام کے ان تمام فرامین مبارکہ کی تصدیق بھی ہو گئی، تعبیر بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی جو آقا علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کے ذات کے ساتھ ایک ایسا کامل یقین، کامل اعتماد اور ایک غیر مشروط اور غیر متزلزل یہ یقین اور اعتماد ایسا حاصل تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے انہوں نے سن لیا تو انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ نوشتہ دیوار ہے، اسے آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے، اور ایران بھی فتح ہوگا، اور اسی طرح روم کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے جو پیشین گوئی کی تھی، تو وہ بعین ہی صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویر پھرتی رہتی تھی کہ یقیناً وہ وقت ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے یہ فرامین پورے ہوں گے اور یہ تمام علاقے فتح ہوں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو اس کی قیادت عطا فرمائی، اور وہاں جا کر پھر مختلف
جھڑپیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، واقعات بھی ہوئے ہیں، اور اس میں اتنی دلسوز باتیں بھی ہیں، خاص طور پر جو حضرت نحیب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ یقیناً ان کی استقامت کا اور ان کے جرأت اور بے باکی کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جو شاید تاریخ ایسی کوئی اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ان غلاموں نے، صحابہ کرام نے وہ مثالیں قائم کی، وہ نمونے قائم کیے کہ جرأت کے، بہادری کے، استقامت کے، صبر کے، استقلال کے، اور انہی کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو سنہری تاریخ ہے ساری، وہ ساری کی ساری انہی کی قربانیوں کے مرہون منت۔ حضور، یہ جو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھنا ہے، اس سے بڑا یقین کامل اور نعمت عظمی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ جو ہمیں استقامت اور عظیمت ملتی ہے اور ایثار ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اس کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یقیناً یہ اعجاز ہے اسی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے کمال کا اور ان کے جمال کا۔ سبحان اللہ۔ محترم مدنی صاحب، کچھ جنگ تستر کے احوال آپ ارشاد فرمائیے، کیا صورتحال تھی مسلمان فوج کی، اور حریف کے کیا معاملات تھے، اور کس نوعیت کی حریف کی طرف سے جنگی چال بازیاں ہوتی رہیں، اور مسلمانوں نے کس شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ تستر سے پہلے جو عرب کے جتنے علاقے تھے جو ایرانیوں کے پاس تھے، ساسانی حکومت کے پاس تھے، وہ سارے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے واپس لے لیے تھے۔ یمن تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت ہی مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر اس کی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں وہ صحابہ کرام کے پاس ہی تھیں۔ اس کے بعد یہ بغداد سے لے کر کوفہ اور پھر مدائن اور بصرہ، یہ جتنی پٹی عرب علاقوں کی ہے وہ سارے علاقے خلافت راشدہ کے پاس تھے۔ اب یہاں پر کوفہ کے اندر حضرت عمار بن یاسر تھے جو اس کی حکومت کو دیکھ رہے تھے۔ مدائن حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا اور انہی کی قیادت میں ہی اس کو فتح کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد بصرہ جو ہے وہ پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس تھا، اور اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ان کی قیادت دے دی گئی۔ اب چونکہ بصرہ جو ہے یہ خوزستان کی پٹی پر ہے۔ حضور، یہ آپ کی بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہ جن کمانڈرز کے آپ اسماء گرامی لے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اب اس سرحد پر موجود ہیں اور گویا ایران کے دہانے پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں، ایران کے دہانے پہ تھی۔ اب یہ چونکہ خوزستان کے ساتھ بصرہ کی پوری جو ہے نا وہ بارڈر لائن ملتی ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ یہاں یہ جتنے شکست خوردہ ایرانی تھے، ساسانی سلطنت کے فوجی تھے، وہ سارے تستر میں جمع ہو گئے تھے، اور بعض مورخین نے 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد لکھی ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے وہ مدائن میں ہوئی ہے جس کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ جو ہیں ہرمزان کی قیادت میں یہاں پر جمع ہو گئے تستر کے اندر، کیونکہ اچھا پورا زور جنگ قادسیہ میں بھی لگایا، قادسیہ پر بھی لگایا، اور پھر یہ سارے علاقے کیونکہ مفتوح ہو گئے تو پھر یہ سارے افراد جو ہیں وہ تستر میں جمع ہو گئے۔ حالانکہ خوزستان بہت بڑا صوبہ تھا ساسانی سلطنت کا، لیکن تستر کا اس لیے انہوں نے انتخاب کیا کہ یہ محفوظ ترین قلعہ تھا۔ اس کے تمام جانب انہوں نے نہریں کھود رکھی تھیں، اور جو باقی راستے تھے اس میں انہوں نے خندقیں کھود رکھی تھیں، اور وہاں سے جانے کے ان کے خفیہ راستے تھے، یعنی اننون بندہ اور وہ بھی جو عرب سے آیا ہوا ہو وہ قلعے کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ اب یہاں پر انہوں نے تمام یعنی 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر تستر کے اندر جمع کر لیا تھا۔ ہرمزان جو کہ بادشاہ ساسان کا ماموں تھا، اس کی قیادت میں تمام افراد جمع ہوئے۔ اب یہاں پر اگر ان کو روکا نہ جاتا یا ان کا یہاں پر قلعہ کما نہ کیا جاتا تو پھر پورا پٹی جو انہوں نے ابھی فتح کی تھی مسلمانوں نے، اس پر دوبارہ حملہ ہو سکتا تھا۔ حضور، مورخین نے لکھا ہے کہ قلعہ تستر کی ناقابل شکست ہونے کی یہ مثال ہے جیسے بر صغیر کے 2 قلعے بہت مشہور ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو فتح کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ایک قلعہ گوالیار اور ایک قلعہ گولکنڈہ۔
بالکل ایسے، اور جن کو اکبر اعظم نے فتح کیا تھا، بالکل ایسے، یہ بالکل آپ بجا فرما. اب یہاں بھی یہی صورتحال تھی. اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پہلا خط کوفہ کے گورنر حضرت عمار بن یاسر کو لکھا کہ آپ میری مدد کے لیے افواج بھیجیے تاکہ ہم تستر کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر سکیں. اچھا حضور، کمال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس حالت جنگ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو حکم بھی جس کو جائے گا وہ واجب التعمیل ہوگا، وہ اس کو لازم پورا کرے گا. اب یہاں پر حضرت عمار بن یاسر کی جانب جب خط آیا تو آپ نے حضرت نعمان بن مقرن کو 1000 فوجی دے کر بھیجے. تو آپ نے جواب میں خط لکھا یہ تو بہت کم ہے، اور یہاں پر چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے تو ہم نے ان کے ساتھ جو ہے مٹ بھیڑ ہونی ہے، تو آپ اور تعداد بھیجیں. تو پھر حضرت عمار بن یاسر خود قیادت کرتے ہوئے ہزاروں کا لشکر کوفہ سے تیار کیا اور آپ یہاں پر تستر تشریف لائے. اور پھر اسی طریقے سے مدائن سے بھی امداد آئی، اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے تمام رفقا کے ساتھ، جن میں حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضرت برا بن مالک ان کے بھائی بھی موجود تھے جو کہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود تھے. اور آپ پھر تستر کا آپ نے جو ہے نا باہر کھڑے ہو کر پہرا دیا، اور آپ نے تمام تر چیزوں کو دیکھا کہ اب ہم نے حکمت عملی کیا اختیار کرنی. اب چونکہ راستے نہیں تھے تستر کی طرف جانے والے جن سے آسانی سے یہ پہنچ سکتے، تو انہوں نے مقامی افراد کو اپنے قریب کیا اور ان سے پھر مشاورت کی، اور انہوں نے وہ غاریں دکھائیں اور وہ راستے دکھائے جہاں سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قلعے میں پہنچا جا سکتا تھا. اور پھر اس طریقے سے یہ کم و بیش 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، جن کی قیادت حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما رہے تھے، اور ادھر سے ان سے 3 گنا بڑا لشکر ان کو انہوں نے ایسے فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حضرت برا بن مالک کو سبھی نے کہا کہ آپ دعا کیجئے تاکہ یہ جو 6 مہینے سے ہم یہاں پر حصار کرے بیٹھے ہیں یہ مکمل ہو اور اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہماری گود میں عطا فرما دے. تو حضرت برا بن مالک نے وہاں پر پھر دعا کی، اپنی شہادت کی دعا بھی کی اور اس علاقے کی فتح کی دعا بھی کی. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مشکلیں اتنی بڑھ جائیں کہ آپ ٹکرا نہ سکیں تو پھر کسی اللہ والے کے پاس جایا کریں اور اس سے دعا کروایا کریں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرتا ہے. جیسے صحابہ اکرام کو ایسی آسانی ملی کہ یہ ساسانی حکومت جو ایرانی پٹی تھی، عجمی پٹی تھی، اس میں یہ پہلا دروازہ تھا فتح کا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ پر صحابہ اکرام کی قیادت کے ساتھ جو ہے عطا فرمایا، اور آج وہاں اسلام لہلہاتا نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، ہمیں مختصر وقفہ لینا ہے، درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ بھی ہم بھی بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جنگ تستر کے بہت سے اہم واقعات ابھی باقی ہیں، آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم عہد خلفائے راشدین میں واقع ہونے والی ایک عظیم جنگ تستر، اس کے اسباب، واقعات اور نتائج پر گفتگو کر رہے ہیں. مشہور صحابی حضرت خالد بن سیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس جنگ تستر میں اسلامی لشکر میں 5-6 خواتین بھی شامل تھیں جو پانی پلایا کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں. اور بعد میں جب فتح تستر ہو گئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ان تمام خواتین کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا. محترم مفتی فاروق صاحب، تستر کی فتح ایک عظیم الشان فتح ہے اسلام کے لیے، اور اس کے قائد ہرمزان کا ہتھیار پھینک دینا اور پھر یہ خواہش کرنا کہ مجھے مدینہ شریف بھیج دیا جائے، وہاں حضرت عمر فاروق کی سادگی سے اور ہیبت الہی سے اس کا متاثر ہونا، اور کیا کیا واقعات اور مکالمے اور باتیں ہوئیں ہرمزان کی. چونکہ مدینہ منورہ انوار و برکات کا ماخذ اور منبع ہے، بے شک جو بھی وہاں آیا اس پر بڑا گہرا اثر پڑا اور اس کا باطن تبدیل ہوا. اس سے قبل میں اس بات کی طرف بھی آؤں گا، جی، جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب خسرو پرویز نے چاک کیا تھا تو اس نے پھر یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ فوراً مدینہ منورہ اپنے 2 سفیر بھیجو، مکالمہ کرو، اگر تو وہ اطاعت کر لیں ٹھیک، نہ اطاعت کریں تو معاذ اللہ ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ جی بے شک۔ بازان نے خط ملتے ہی 2 سفیر مدینے روانہ کیے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور مدینہ منورہ مسجد نبوی کی ننگی زمین پر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضور کی سادگی دیکھی تو ان پر ایک رعب طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضور کی سادگی میں بھی کیا بات۔ اور وہ حضور کا احترام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قیام گاہ لے جایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی مدارات کی جائے۔ آپ نے ہمیشہ ہر سفیر کا اکرام کیا۔ وہ 2 دن 3 دن وہاں ٹھہرے، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، آپ نے فرمایا ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ جی۔ تیسرے دن آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کا جواب یہ ہے کہ جس کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں رات کو اس کے بیٹے کسرا کے بیٹے نے کسرا کو قتل کر دیا۔ بالکل۔ وہ حیران ہو گئے کہ اگر یہ رات کا واقعہ ہے تو رات سے اتنی جلد یہاں پیغام لانے والا قاصد برق رفتار سواری پر بھی آئے نہیں پہنچ سکتا، 4-5 دن لگتے تھے اصولاً۔ وہ بہت پریشان ہو، لیکن وہ چلے گئے، یمن پہنچے، بازان کو خبر سنائی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ بازان نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سچے نبی ہیں، بے شک ہم اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابھی وہ تصدیق کر ہی رہے تھے کہ خسرو پرویز کے بیٹے کی طرف سے خط آ گیا کہ میں نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے، وہ ظالم تھا، تمہیں جو اس نے حکم دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کرو، خبردار کسی قسم کی احانت امیز رویے اس کو بروئے کار نہ لانا، وہ فرمان کل عدم ہے، وہ کل عدم ہے۔ یہ سن کر بازان بہت متاثر ہوا اور اس کا دل یہ یقین کر بیٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ پھر 10 ہجری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بن کر تشریف لائے تو یمن کے قاضی بن کر آئے تو حضرت علی کے ہاتھ پر بازان نے اسلام قبول کر سبحان اللہ، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح کا واقعہ ہرمزان کے ساتھ ہوا۔ ہرمزان جو کہ قائد لشکر بھی تھا، گورنر بھی تھا، تستر کا حاکم بھی تھا اور شاہی خاندان کا رشتہ دار بھی تھا۔ اب جب اس نے ہتھیار پھینکے اور اس خواہش کا اظہار کیا جائے مجھے مدینہ طیبہ حضرت عمر کے پاس لے جایا جائے تو لے جایا گیا، یا حضرت عمر کے پاس آیا۔ کیا بات، مسلمانوں نے بدعہدی نہیں کی؟ اس سے پہلے یہ بدعہدی کر چکا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں ہتھیار پھینکتا ہوں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس نے دوبارہ لشکر جمع کر کے مسلمانوں سے جنگ کی اور پھر شکست کھائی۔ ایسے اب یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر کے سامنے پیش ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے بدعہدی کی، تمہیں پتہ ہے اس کی سزا موت ہے؟ کہا ہاں جی، لیکن میری ایک خواہش ہے، آپ میری وہ خواہش پوری کر دیں، اچھا پھر بے شک آپ مار ڈالیے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اچھا، پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ متاثر شدید تھا حضرت عمر سے اس وجہ سے کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور سادگی کا عالم یہ کہ جو لباس پہنا ہے اللہ اکبر وہ عام لوگوں کا سادہ سا لباس ہے، اور جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، سر کے نیچے پتھر رکھ لیتے ہیں، اور ان کے چہرے پر سکون ہے، اطمینان ہے، کسی قسم کا خوف نہیں، سٹریس نہیں، ڈپریشن نہیں، باڈی گارڈز کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر کے ظاہر اور آپ کی باطن کے اثرات سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہم یہ خواہش پوری کرتے ہیں جب تک تم پانی پیو۔ پانی منگوایا گیا۔ اس نے پانی پینے سے پہلے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پانی پیتے ہوئے مجھے مار نہ ڈالا جائے۔ ویسے جی حضرت عمر نے فرمایا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ سن کر برتن نیچے رکھا، کہا مجھے امان مل گئی۔ کہا یہ کیا بات کی؟ کہا آپ نے فرمایا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔
میں یہ پانی کبھی نہیں پیوں گا۔ کمال ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا تم بہت چالاک انسان ہو، تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ کہا جی جو بھی ہے اب ہو گئی لیکن اب بات تو ہو گئی ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم قائم ہیں، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ یہاں سے نکلا اور تیار ہو کر کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد، دونوں روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر کے پاس پھر آ گیا اور آ کر کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو نے اس دن ہی اسلام قبول کیوں نہ کیا جس دن تو نے پانی کے ذریعے امان پائی تھی اور ہم نے تجھے دعوت اسلام بھی دی تھی۔ اس نے کہا یہ سمجھا جاتا کہ میں نے موت کے خوف سے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے میں پلٹ گیا اور آج آپ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موٹیویشن سے، کچھ موٹیویشنز لفظوں سے ہوتی ہیں اور کچھ موٹیویشن انسان کا وجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انسان کی خاموشی بھی ایک طرح کی موٹیویشن، کردار سے موٹیویشن ہوتی ہے، فضا موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک حصہ آپ کی زندگی کا موٹیویشن تھا اور اس نے بہت ساروں کو ہدایت کی طرف لایا۔ واہ، سبحان اللہ۔ جناب مفتی سعیدی صاحب، جنگ تستر میں ایک بہت اہم واقعہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے جسد اطہر کا موجود ہونا اور مسلمانوں کے ہاتھوں آپ کی باقاعدہ تدفین، اس حوالے سے ارشاد فرمائی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ جب بھی کہیں کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے اس میں عبرت کے، سبق کے، نصیحت کے بے شمار پہلو اس کے اندر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جنگ تستر کہنے کو تو ایک جنگ ہے، مگر اس کے اندر جتنے واقعات ہیں، سیریز ہے، سیکوینسز ہے، سارے کا سارا، اس میں ہر چیز کے اندر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نشانیاں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام، آپ کا جسد مبارک جو تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کمان فرما رہے تھے اس پورے لشکر کی جنگ تستر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت لمبی قامت کا ایک جسد مبارک ہے، خزانے میں وہ وہاں رکھا ہوا ہے اور محفوظ طریقے سے رکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے اور سلامت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھ کر بھیجا اس میں انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے آپ کی شخصیت کا بھی کچھ نقشہ کھینچ کر بھیجا، آپ کے ناک مبارک، قامت مبارک، حضرت عمر فاروق کو خط لکھا، لکھ کے بھیجا کہ بھی یہ ایسے ایک شخصیت ہے اور یہ ہمارے سامنے تابوت میں تشریف فرما ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ جواباً خط لکھ کر کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں اور ان کی ایک دعا بھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، وہ آقا علیہ السلام کے ذریعے سے صحابہ کرام کو معلوم تھی اور آقا علیہ السلام کے غلاموں نے ہی ان کی تدفین فرمانا تھی۔ کیا بات! اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ ان کی تدفین کسی ایسی جگہ کی جائے کہ جہاں لوگوں کو علم نہ ہو سکے، اور کیونکہ لوگ ان کے بہت زیادہ معتقد تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ لوگ ان کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں کہ جب خشک سالی ہو جائے، بارش نہ ہو تو وہ آتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں سے ہمیں ایک یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیا بات! کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ خبردار انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضرت دانیال علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں،
اور اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ انہیں نہ آگ جلا سکتی ہے نہ ان کے جسم مبارک کو مٹی کھا سکتی ہے، لہٰذا ان کی تدفین کی جائے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ اچھا، حضرت عمر اس حوالے سے کس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ ہلکا سا شائبہ بھی نہ ہو جو شرک کی طرف لے جانے والا؟ یعنی اعتقادی اعتبار سے جہاں کہیں سے کوئی شبہ وارد ہو سکتا ہے تو آپ ہر اس چیز کی کس طرح سے روک تھام فرمایا کرتے تھے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت کا اثر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو نہ صرف ایمان اور عقیدہ عطا فرمایا بلکہ ساتھ ایک ایسی بصیرت عطا فرمائی، وہ اسی بصیرت کی روشنی میں وقت آنے پر ایسے ایسے فیصلے کیا کرتے تھے۔ کیا بات! اچھا، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس کے ذریعے سے یہ ظاہر فرما دیا کہ انبیاء کرام کے جسم کس طرح سے محفوظ اور سلامت ہوتے ہیں، اور یہ چیز ظاہر ہو گئی۔ دوسرا یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ لوگ بارش میں وسیلہ بناتے تھے حضرت دانیال علیہ السلام کو، اور بارش ہوتی تھی، تو اس سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو ظاہر فرما دیا کہ انبیاء کرام کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ نبی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو، یعنی امت محمدیہ کے ہاتھوں آپ کی تدفین ہو، ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور امت محمدیہ کا خیر الامم ہونا سبحان اللہ ثابت ہوا، سبحان اللہ۔ اچھا، اور اس میں ساتھ ایک یہ چیز بھی تھی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ ان کے سرہانے ایک مصحف بھی رکھا ہوا تھا، ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی، وہ کتاب انہوں نے بھیجی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور جب وہ پہنچی تو حضرت عمر بن خطاب نے پھر اس کا کعب احبار سے ترجمہ کروایا، جو ماہر تھے اور وہ عبرانی زبان اور سابقہ آسمانی کتب کا علم رکھنے والے تھے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا عربی زبان کے اندر، اور پھر اس عربی زبان کے اندر جب ترجمہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ یہ ملتی جلتی وہی تعلیمات ہیں جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کو گاہے بگاہے نازل ہوتی رہیں اور موصول ہوتی رہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، اور جیسے انبیاء کرام کی یہ شان ہے کہ ان کے اجسام محفوظ ہیں اپنے مزارات کے اندر، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقے سے صالحین میں سے بھی جس کو چاہے اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ ان کے جسم مبارک بھی محفوظ رہتے ہیں، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں تو واضح اصول ہے، قطعی اصول ہے، لیکن غیر انبیاء کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جسے چاہے ان کے اجسام کو بھی محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب اشفاق مدنی صاحب، تستر ایک فیصلہ کن معرکہ ہے، اور اس کے بعد پوری سرزمین ایران مسلمانوں نے فتح کر لی، اور مستشرقین نے، مغربی مورخین نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کا اگر سب سے اہم واقعہ بیان کرنا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ فتح ایران، جس کے کئی نتائج نکلے، علوم و فنون کو ترقی ہوئی، ثقافت آگے بڑھی وغیرہ وغیرہ، تو آپ ارشاد فرمائیے اس حوالے سے۔ جنگ تستر اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنے بھی محاذ ہیں اس کو اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو دو چیزیں تو واضح طور پر ہمارے اوپر آشکار ہوتی ہیں، ایک صحابہ اکرام کا اخلاص اور ان کی جد و جہد، اور ان کا یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو انداز ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کے ایمان پر اور آپ کے اخلاص پر کسی طرح کی بھی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ نے ایسا، اور دوسرا صحابہ اکرام کی دانائی، یعنی یہ جو آپ سلطنت روم دیکھیں یا سلطنت ایران دیکھیں، ان کی فتوحات بڑے طریقے سے صحابہ اکرام نے کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے قلب میں جا کے لڑ پڑنا اور ان سے لڑائی کر لینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ طریقے سے اپنی سرحدوں کو محفوظ کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے۔ اب تستر کو جب آپ نے فتح کیا ہے تو خوزستان کا یوں سمجھیں کیپٹل آپ نے فتح کر لی۔ اب اس کے بعد قریبی جو خوزستان کے علاقے تھے ان کو فتح کرنا آسان تھا، اس میں سب سے قریبی جو قلعہ تھا اور علاقہ تھا وہ جندی شاہ پور تھا۔ تو صحابہ اکرام نے ان کی جانب جب قدم بڑھائے، جندی شاہ پور کی جانب جب بڑھے اور وہاں پر کچھ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کہا بھی آپ لوگ تو ہمیں امن کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں، ہمارا تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہیں معاہدہ کیا ہے،
تمہارے ساتھ معاہدہ کون سا ہوا ہے؟ تو یہ وہ واقعہ ہے جو خلافت راشدہ کا حسن ہمارے اوپر واضح کرتا ہے، اور اسلام کا کردار اور کریکٹر کتنا پیارا ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب یہ کہا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص نے معاہدہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ کوئی غلام تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں امن کا معاہدہ لکھ کے بھیج دیا۔ کیا بات، امان دے دی، امان دے دی۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ غلام ہے اور وہ کیسے اتنا بڑا جو ہے نا وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب یہ خط بھیجا گیا مدینہ منورہ میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی جانب۔ آپ نے جواب لکھا کہ مسلمان کا غلام بھی اگر کسی کو امان دے دے تو وہ امان ہے، وہ ہماری جانب سے امان ہے۔ تو یوں جو ہے وہ جندی شاہ پور جو آج شاہ آباد کہا جاتا ہے جس کو، وہ فتح ہوا، اور وہاں پر جو ہے وہ چونکہ جنگ تستر میں زخمی ہو چکے تھے حضرت محمد بن جعفر طیار، حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جو بھتیجے تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، وہ شہید ہوئے یہاں پر جندی شاہ پور میں، اور وہیں پر ان کا مزار بنا۔ اور اسی طریقے سے حضرت برا بن مالک جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک کے بھائی، یہ شہید ہوئے ہیں تستر میں، اور یہ پہلے صحابی ہیں جن کا مزار جو ہے وہ تستر قلعے کے اندر اور شہر کے اندر بنا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر یہاں تک جب یہ تمام علاقے خلافت راشدہ کا حصہ بن گئے، تو اس کے بعد یہ جتنے ساسانی سلطنت کے باقی بچے کچھ لوگ تھے یہ نہاوند میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم آخری ایک مارکہ کرتے ہیں جس سے یہ جو صحابہ کرام کی دوڑ ہے اور خلافت راشدہ کا جو پھیلاؤ ہے اس کو ہم روک سکیں۔ تو وہ نہاوند میں جب جمع ہوئے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو پوری اطلاعات ملی، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ پوری طاقت کے ساتھ اس فتنے کو اور اس فساد کو روکا جائے اور اسے جتنا ہو سکے مسلمانوں کو محفوظ بنایا جائے۔ تو آپ نے پھر حضرت نعمان بن مخرین کو جو ہے وہ فوج دے کر بھیجی، انہوں نے محاصرہ کیا نہاوند کا، اور انہوں نے پھر خط بھیجا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہ ہم لوگ کم ہیں لہذا آپ اور پیچھے سے کمک لے کر آئیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری خود گئے، اور اس طریقے سے نہاوند جو بہت بڑا قلعہ تھا اور ساسانی سلطنت کا یہ سمجھ لیں آخری بڑا مارکہ تھا، انہوں نے نہاوند کو فتح کیا۔ اس کے بعد اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، فتانت اور آپ کی خلافت کرنے کا انداز۔ اس کے بعد آپ نے کہا اب ذرا رکیے، ٹھہر جائیے، جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں ان کے صوبے بنائے جائیں، ان کے ڈویژن بنائے جائیں، وہاں پر جتنی حکومتی سیٹ اپ ہے اس کو مضبوط کیا جائے، انتظامی امور ایک ذہین ترین اور ایماندار لوگوں کے سپرد کیا جائے، اور پھر یہ سارے علاقے ڈیوائیڈ کر کے بصرہ کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قیادت میں یہ علاقے آ گئے، اور اسی طریقے سے یہ تمام علاقوں کو مضبوط کرنے کے بعد پھر دور آتا ہے حضرت عثمان غنی کا، اور یہ سلسلہ بلوچستان اور مکران تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہیں، اور یہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر وہ برکات پا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر روم کو بھی فتح کیا اور ایران کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی فاروق صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زندگی میں جب کبھی فتح تستر کا ذکر ہوتا تو آپ شدت سے حزن و ملال کرتے اور روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تستر کا ذکر ہوتے ہی رو پڑتے ہیں، سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جنگ ہوئی تھی فجر کے وقت، اور سارا فجر کا وقت جنگ میں گزر گیا، ہمیں ایک لمحہ بھی میسر نہ آیا ہم نماز فجر پڑھ سکتے۔ تو سب نے وہاں پر فتح کرنے کے بعد جب فتح ہو گئی تو وہ فجر کا وقت گزر چکا تھا، تو ہم نے قضا نماز پڑھی۔ انس بن مالک کو 1000 تستر سے زیادہ فجر کی نماز عزیز ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ اس بات کا ذکر فرماتے تھے، کاش ہم یہی سبق آج کی اس گفتگو سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت ممنون ہوں۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے مصائب و آلام سے نجات کا عمل۔ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ مع درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا
وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں تستر کے اسباب، واقعات اور نتائج کے زیر عنوان بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، یہ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، تہہ دل سے دعائے خیر و برکت کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں۔ آئیے آپ ہم سب مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔